سپاہ صحابہ کے اندر رونما ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں 1996 میں ریاض بصرہ نے اکرم لاہوری اور ملک اسحاق کے ساتھ مل کر ایک الگ جنگجو گروہ بنایا جسے لشکر جنگوی کہتے ہیں۔ تنظیم کے لیے نئے جنگجو جنوبی پنجاب کے علاقوں سے فراہم کیے گئے تھے، لیکن کئی ایسے جنگجو بھی لشکر جنگوی کو دستیاب ہو گئے تھے جو سپاہ صحابہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے عدم اطمینان کا شکار تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپاہ صحابہ کے مقابلے میں لشکر جنگوی ہر لحاظ سے زیادہ مہلک تنظیم ثابت ہوئی تھی۔ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق کے باعث جلدی لشکر جنگوی اور افغان طالبان کے رابطے اور تعاون کی اطلاعات سامنے آنے لگیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب لشکر جنگوی کے اہداف تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کا ثبوت آنے والے دنوں میں تب ملا جب لشکر جنگوی نے کراچی میں غیر ملکی تیل کمپنی کے 4 امریکی کارکنوں کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی۔ لشکر جنگوی کی امریکہ دشمنی کے معاملے میں مزید پیش رفت تب ہوئی جب جنوری 2002 میں اس کے جنگجو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور پھر قتل میں ملوث پائے گئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا۔ اسی سال مارچ میں شیریٹن ہوٹل کراچی کے سامنے 9 فرانسیسی انجینئرز کی ہلاکت ہو یا اسلام آباد کے سفارتی علاقوں میں پروٹسٹنٹ چرچ پر حملہ، تفتیش کرنے والے اداروں نے لشکر جنگوی کو ہی ملوث پایا تھا۔ چرچ حملہ کیس میں ملوث ملزموں کے بارے میں پاکستانی پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار کیے جانے والے 4 ملزموں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان پر امریکی حملے کے رد عمل میں چرچ پر حملہ کیا تھا۔ اگست 2001 میں مشرف حکومت نے لشکر جنگوی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ بعض اطلاعات کے مطابق لشکر جنگوی کے اندر بھی اکتوبر 2002 میں 2 دھڑے وجود میں آ گئے تھے۔ اس بار ریاض بصرہ کا موقف تھا کہ مشرف حکومت کے دوران بھی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں، جبکہ مخالف دھڑے کے رہنما قاری عبدالحی کا کہنا تھا کہ فوجی حکومت کے دور میں زیر زمین چلے جانا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال تنظیم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مئی 2002 میں ریاض بصرہ پنجاب کے علاقے وہاڑی میں اس وقت مقامی دیہاتیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارے گئے تھے جب وہ وہاں ایک شیعہ رہنما پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ لشکر جنگوی کے بانیوں میں سے ایک ملک اسحاق کو مختلف الزامات کے تحت 12 سال سے زائد عرصہ تک جیل میں بند رکھنے کے بعد 14 جولائی 2011 کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ان کی رہائی سپریم کورٹ کے حکم کے تحت عمل میں آئی تھی کیونکہ ان کے خلاف دائر 44 مقدمات میں سے 34 میں سے عدالتوں نے ان کو بری کر دیا تھا، جبکہ بقیہ کیسوں میں بھی استغاثہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا تھا۔ 12 سال سے زائد عرصے کی قید کے دوران اکتوبر 2009 میں جب راولپنڈی میں GHQ پر حملہ کر کے متعدد سیکورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنانے والے جنگجوؤں سے مذاکرات کی ضرورت پڑی تو ملک اسحاق کو کوٹ لکھپت جیل سے خصوصی طیارے پر راولپنڈی لایا گیا تھا اور جنگجوؤں کو مذاکرات کا جھانسا دے کر ان کے خلاف آپریشن کے لیے وقت حاصل کیا گیا تھا۔ ملک اسحاق نے 1997 میں ایک اردو روزنامے کو دیے جانے والے انٹرویو میں تسلیم کیا تھا کہ وہ 1 سے زائد افراد کی ہلاکت کی وارداتوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات کی روشنی میں ملک اسحاق کی رہائی کے معاملے کو ایک بار پھر کسی نئی ڈیل کے پیش منظر میں دیکھا جا رہا تھا۔